اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طا سین میم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یہ اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، تو اس چیز کی خبریں عنقریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے۔ تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے۔ سو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا؟ اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے، اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کی اور بھاگ گئے؟ تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کیا تھا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا۔ پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا، تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خبتی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور مزید یہ کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے پوچھا، کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ فرعون نے کہا، پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
चुनाचे एक मुकर्रर दिन के तय किए हुए वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों में मनादी कर दी गई कि क्या तुम लोग जमा होते हो इसलिए कि हम जादूगरों का साथ दें अगर वही गालिब रहते हैं। फिर जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमारे लिए सिला तो होगा अगर हम ही गालिब रहे। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और उस वक्त तो तुम हमारे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। चुनाचे मुकाबला शुरू हुआ तो मूसा ने जादूगरों से कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। इस पर उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल की कसम, हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना आसा फेंका तो यकायक वो उनके उस तिलिस्म को निगलता चला जा रहा था जो वो बना लाए थे। सो खुदा की इस निशानी को देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने बेख्तियार कहा, हम जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं, मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा, तुमने उसको मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? यकीनन वही तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। सो अभी जान लोगे कि इसका नतीजा क्या है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव बेतरतीब कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ाकर रहूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, कोई डर नहीं, हम अपने परवरदिगार ही की तरफ लौटेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान ले आए हैं। इसके बाद कई साल गुजरे, यहां तक कि हुज्जत पूरी हो गई। तब हमने मूसा को वही की कि मेरे बंदों को लेकर रात में निकल जाओ, इसलिए कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में हरकारे दौड़ा दिए कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और कुछ शक नहीं कि अपनी हरकतों से ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम एक ऐसी जमीयत हैं जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है, लिहाजा हम इन्हें किसी फसाद का मौका नहीं देंगे। इस तरह फिरौनियों को हम उनके बागों और चश्मों और खजानों से और रहने की बाइज्जत जगह से निकाल लाए। हम इसी तरह करते हैं और हमने बनी इसराइल को सरजमीन फ़लस्तीन में इन्हीं सब चीज़ों का वारिस बना दिया। ये इस तरह हुआ कि मूसा निकले तो सुबह होते ही वो लोग उनके ताक़ुब में चल पड़े। फिर जब दोनों गिरोह आमने सामने हुए तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, इसलिए कि मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। इस पर हमने मूसा को वही की कि अपना असा दरिया पर मारो। उसने मारा तो वो फट गया और हर हिस्सा ऐसे हो गया जैसे एक बड़ा पहाड़। हमने दूसरे गिरोह को भी इसी असना में उसी जगह करीब पहुंचा दिया और मूसा को और उन सब लोगों को बचा लिया जो उसके साथ थे। फिर उन दूसरों को हमने वहीं गर्क कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं, और तेरा परवरदिगार इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। और इन्हें इब्राहीम की सरगुज़िश सुनाओ जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से पूछा था कि तुम क्या पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, हम बुतों को पूछते हैं, सो तुम जो चाहे कहते रहो, हम इनकी पूजा पर बराबर जमे रहेंगे। इब्राहीम ने कहा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या तुम्हें कुछ नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ये सब नहीं जानते, बल्कि हमने अपने बाप दादों को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहीम ने कहा, फिर क्या तुमने इन पर गौर भी किया है जिन्हें तुम पूछते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी? सो मेरे तो ये सब दुश्मन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जिसने मुझे पैदा किया है, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, और जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा फिर मुझको ज़िंदा करेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि जज़ा के दिन
وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر۔ فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے۔ پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا، سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہیں مان لیں، درا حال ہے کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میں ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے؟ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور، بیٹے، باغ اور چشمے عطا فرمائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے
میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو۔ کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے، یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں، باغوں اور چشموں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کو کھود کر اسی طرح فخر جتاتے خوش خوش گھر بناتے رہو گے؟ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے، کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، اس لیے کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے، اور سنو، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، سو پچھتاتے رہ گئے اور بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔ لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ تب اس نے دعا کی، میرے پروردگار، تم مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر اس کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی۔ تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی، جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب شعیب نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، اور ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ یہ پہلوں کی سرگزشتیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، نہایت صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، پھر اس وقت کہیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھو تو، اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے۔ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ اب عذاب کی زد میں ہے اے پیغمبر، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ لیکن تمہارے خاندان کے لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ لوگو، یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر لپاٹی بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔
کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ اس سے وہی مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔